بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5 روحانی علاج کے سلسلے کی آج یہ 21ویں نشست ہے۔ آج کی نشست کا پہلا روحانی علاج ہے احتلام کے مرض سے چھٹکارا۔ اکثر نوجوان بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے یا بڑوں کو بھی ہوتی ہے، بڑے عمر کے لوگوں کو بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے رات میں کوشش کریں کہ باوضو سوئیں اور الحمد شریف، آیت الکرسی اور 4 کل یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد بستر پر جب لیٹ جائیں تو شہادت کی انگلی سے اپنے پیٹ پر عمر لکھنا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ چاہیں تو یہ پورا لکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یا صرف عمر بھی لکھیں گے تو بھی کافی ہوگا، عین میم رے، یہ شہادت کی انگلی سے پیٹ میں لکھنا ہے۔ تو یہ مسلسل 40 روز کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ بہت آسان اور مجرب نسخہ ہے، جس کو ضرورت ہے ان تک یہ ضرور پہنچا دیں۔ اور ایسے ہی جو چھوٹے بچے ڈرتے ہیں، خواب میں چونک جاتے ہیں، ان کے بھی سینے پر اور ماتھے پر اگر عمر لکھ دیں گے، رات میں جو بچہ اکثر چونک جایا کرتا ہے تو وہ بھی جیسے وہ اس کی حفاظت رہے گی، شیاطین اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ آج کی نشست کا دوسرا روحانی علاج ہے بال جھڑنے کا روحانی علاج۔ جس کے بال جھڑتے ہوں اور گنجے پن کی شکایت ہو، یا عورتوں میں، بچیوں میں اکثر یہ مرض بہت عام ہو چلا ہے کہ بال بہت کثرت سے جھڑتے ہیں، تو اس کے لیے سرسوں کے تیل یا ناریل کے تیل پر بعد نماز عشاء 41 مرتبہ سورہ واللیل اذا یغشی یہ پڑھ لیں گے۔ شب جمعہ میں پڑھنا ہے، پھر اس کو ہمیشہ رات میں سونے کے وقت اس تیل کو سر میں لگائیں، تو مسلسل استعمال سے یہ مرض جاتا رہے گا۔ یہ روحانی علاج ہے، اور اس کے ساتھ میں کوئی طبی اور کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی اگر وہ ہے تو اس کو بھی جاری رکھتے ہوئے اس روحانی علاج سے بھی استفادہ کریں۔ اس کے ساتھ میں آج کی نشست کا جو تیسرا روحانی علاج ہے وہ ہے تسخیر خلائق۔ تسخیر خلائق 7 سلاموں کے ذریعے، تو یہ بہت مشہور و معروف ہے۔ 7 سلام اکثر اس سے سحر کی کاٹ بھی کی جاتی ہے، نظر بد اور آصف وغیرہ کا بھی علاج اس سے کیا جاتا ہے۔ بالخصوص ایک خاص قسم کے سحر کی کاٹ میں یہ بہت زیادہ مجرب ہے اور بہت آزمودہ ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ تسخیر خلائق میں بھی بہت کام دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت آسان سا وظیفہ ہے تسخیر خلائق کا 7 سلام کے حوالے سے۔ وہ یہ کہ بعد نماز مغرب کسی سے بات چیت کیے بغیر، یعنی کہ نماز مغرب سے فارغ ہو تو جو بھی اوراد و وظائف اس کو کرنے کے بعد یا اس سے قبل ہی، یعنی کسی سے بات نہیں کرنی ہے نماز مغرب کے بعد جب تک کہ اس کو نہ پڑھ لے، تو 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور 7 مرتبہ ان 7 سلاموں کو پڑھ لیں گے۔ وہ یہ ہے: سلام علی المرسلین، سلام علی آل یاسین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور اخیر میں ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ جیسے لوگوں سے بات چیت کریں یا دیگر اوراد و وظائف وہ ہے تو، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے بات نہیں کرنی ہے، بس اس عمل میں اتنا ہی شرط ہے، اور کوئی جگہ اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ بس 40 روز اس کو مسلسل بلا ناغہ کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی 15-16 روز گزرنے کے بعد ہی آپ کو ایک کشش جو ہے وہ تسخیر خلائق کی محسوس ہوگی۔
بہت آسان سا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں ہر کوئی اس کو کرے، اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے۔ ایسے ہی آج کی نشست کا چوتھا روحانی علاج ہے دفع اعداء کے سلسلے میں، کہ دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے، اعداء کے دفعہ کے لیے یہ چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل ادا کرے، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورہ فیل پڑھنا ہے، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ صورت ہر نماز مطلب کہ ہر 2 رکعت میں 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب سلام پھیر لیں گے تو وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلم، یہ 40 مرتبہ پڑھیں گے گن کر کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمن بھاگ جائے گا، دشمن دفع ہوگا۔ تو کوئی ایسی صورت جب بن جاتی ہے کہ دشمن آزار کے در پہ ہوتا ہے اور نقصان پہنچانے کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، اور اس کی خبر آپ تک موصول ہو جاتی ہے، پھر ایک اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نماز سے استفادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دشمن دفع ہوں گے۔ ایسے ہی آج کی نشست کا 5واں روحانی علاج ہے دبلے پن کا یا کمزوری کا علاج۔ تو جس کو کمزوری لاحق رہتی ہے یا دبلا پن کا جیسے اس کو مرض ہے کہ بدن نہیں بنتا ہے، باوجود بہت زیادہ کھانے کے وہ بدن نہیں بن پاتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے، یا پھر اگر کسی کو مستقل طور پر جیسے کمزوری لاحق رہتی ہے کہ اسے قوت نہیں ملتی ہے، اور جیسے انرجی اسے میسر نہیں آتی کسی کام کو کرنے کے حوالے سے، کہ ہر کام میں سستی، کاہلی اور کسل مندی کا جیسے وہ ایک احساس رہتا ہے، تو اس مرض سے نجات پانے کے لیے اس میں قوی کا وظیفہ کرنا چاہیے، اور یہ رات میں سونے کے وقت جب بستر پر آپ سونے لگے تو گن کر کے 116 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو اس کا وظیفہ کریں۔ اول 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے آخر بھی، اور پھر اس کے بعد دونوں ہتھیلی پہ دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم میں پھیر لیں۔ 40 روز مسلسل اس کو کریں گے تو ہر طرح کی کسل مندی، کاہلی اور کمزوری دور ہو جائے گی، اور جو دبلا پن کے مرض میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کا یہ مرض بھی رفتہ رفتہ جاتا رہے گا۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی، اور اس میں جو مفید باتیں اگر آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک پہنچانا چاہیں، بلکہ پہنچا دیں کہ آپ کے بتانے سے اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ثواب کے حقدار آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔